شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک قافلہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام سے یمن کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں مشہور زمانہ کالا جادو کرنے والا ایک عامل بھی شامل تھا۔ جب قافلہ ایک ویران اور پراسرار جگہ سے گزرا تو قافلے والوں نے ایک عجیب اور پراسرار چیز نوٹ کی۔ ان کی سواریوں پر لدا سامان ایک طرف جھک جاتا ہے۔ قافلے میں موجود سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور قافلے والوں کے گھوڑے اور اونٹ سامان ایک جانب ہو جانے کی وجہ سے نیچے بیٹھ گئے۔ عامل نے جب یہ دیکھا تو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ گیا اور اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جملہ ادا کیا۔ اس کے بعد سامان درست ہو گیا اور سواریوں نے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قافلے والے عامل پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے عامل سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو کالے جادو کا ماہر ہے اور تم نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ کالے جادو کے لیے تمہیں غلیظ اور ناپاک رہنا پڑتا ہے، تو پھر آج یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ عامل نے کہا، میں اپنے چچا کی لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا چچا مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی، مگر شادی کے پہلے دن ہی اس کا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا اور لڑکی کی زبان پر جیسے کوئی تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے اس کے شوہر کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملا۔ پھر ایک دفعہ ان کی پڑوسن چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو وہ یہ دیکھ کر چیخنے لگی کہ چھت پر دلہا کی لاش پڑی تھی۔ وہ جس کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے تھے اپنی ہی چھت پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس بیچارے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، اور جب دلہن سے پوچھا جاتا تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ اس واقعے کے کافی عرصہ بعد میں نے اپنے چچا سے دوبارہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں، مگر اس کے دل میں میرے لیے نفرت اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں نے ضد میں آ کر کالے جادو کا علم سیکھا اور ہر صورت میں لڑکی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ چچا نے اس کی شادی ایک سونار کے بیٹے سے طے کر دی، مگر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا اور دوسرے دن سونار کے بیٹے کی لاش چھت پر پڑی تھی۔ اب تو پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ فلاں لڑکی ایک ڈائن ہے جو شادی کی رات ہی اپنے شوہر کی جان لے لیتی ہے۔ اب اس سے کوئی شخص بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار چچا نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے طے کر دی۔ شادی کے بعد جب دن غروب ہونا شروع ہوا اور شام ہونے لگی تو مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ اب میں بھی زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ چنانچہ جب میں رات کو دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر دیے اور دلہن کے بستر کے نیچے ہی لیٹ کر انتظار کرنے لگ گیا کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے جو سہاگ رات کو ہی دولہا کی جان لے لیتی ہے۔ اچانک بستر پر ایک حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک شیطانی شکل کا جن تھا۔ میں باہر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے بھی مار ڈالتا۔ دوسرے دن ہی میں ایک عالم کے پاس گیا اور سارا ماجرا اسے بتا دیا۔ عالم نے بتایا کہ شیطان اس جگہ کا رخ کرتا ہے جہاں نجاست ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی اپنی پاکیزگی کا خیال ہی نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کے گھر میں پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عالم نے مجھے نصیحت کی کہ کل رات اپنے کمرے کے دروازے اچھی طرح بند کر دینا اور اپنی بیوی اور کمرے کو اچھی طرح نجاست سے پاک کر دینا۔ پھر جب وہ شیطان رونما ہو تو 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا۔ میں نے عامل کی نصیحت پر عمل کیا۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے۔ جب وہ شیطان رونما ہوا تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ کمرے میں ایک آگ نمودار ہوئی۔ پھر دوسری بار پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تیسری دفعہ پڑھنے سے وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس لڑکی کو شیطان سے نجات مل گئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے کالے جادو سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور میرا اس بات پر یقین بڑھ گیا کہ شیاطین سے نجات حاصل کرنے کے لیے جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔